کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یا معاشر الجن ہے یہ شامل ہے نا اس میں؟ اچھا ہے. اور تلاوت آگے تک کی ہوئی ہے؟ اچھا. کافی لمبا ہے ابھی رکوع باقی تو تھوڑی سی تلاوت کر کے پھر باقی آگے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. ذلک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون. اے جنوں کے میں سے بڑے لوگو اور اے انس میں سے عوام الناس میں سے بڑے لوگو یا اے گروہ جن اور انس، الم یاتکم رسولون، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے، منکم تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو تم پر ہماری میری آیات تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا آج کے دن کی لقاء سے جس میں تم میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو. میں نے اس آیت سے یہ استنباط کیا تھا کہ معاشر الجن اور انس دونوں محاورے انسانوں ہی پر صادق آتے ہیں، اور اس موقع پر جنوں کی الگ مخلوق پر صادق آ ہی نہیں سکتے. اس کی ایک قطعی دلیل یہ ہے کہ رسول منکم نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنوں کے لیے مبعوث تھے وہ انہی میں سے تھے، حالانکہ وہ فرضی جن، ٹریڈیشنل جن ان میں سے لازماً یقیناً نہیں تھے. تو قرآن کریم کے الفاظ ایسے خوبصورتی سے چنے جاتے ہیں، یعنی خدا ایسے خوبصورتی سے چنتا ہے کہ کسی جھوٹے استدلال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا. رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، بس وہ رسول جو جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے اگر وہ الگ الگ تھے تو پھر جنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا کوئی موقع نہیں تھا، اور پھر اگر آپ ان کی طرف تھے تو نعوذ باللہ من ذالک آپ جنوں میں سے تھے، انسانوں میں سے نہیں تھے. لیکن جو انبیاء ہیں وہ بڑوں کے بھی ویسے ہی نمائندہ ہوتے ہیں جیسے چھوٹوں کے. ان معنوں میں وہ ایک حیثیت سے عوام الناس ہیں، ایک حیثیت سے بڑے لوگ ہیں، اور بڑے بھی ایسے کہ ان سے اوپر کوئی نہیں، اور عوام الناس بھی ایسے کہ ان سے زیادہ عوامی مزاج کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انبیاء ہیں جو جنوں کے لیے بھی برحق رسول بن کر آتے ہیں اور عوام الناس کے لیے بھی برحق رسول بن کے آتے ہیں. اور وہ تم پر میری آیات تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ واقعہ کہ تلاوت کرتے ہوں آیات، ذکر انبیاء کا جنوں کے حوالے سے کہیں نہیں ملتا. حضرت داؤد اور سلیمان کے ذکر میں جہاں جنوں اور کا ذکر ملتا ہے ان میں کہیں کوئی اشارتاً بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ حضرت داؤد اور سلیمان رضوان اللہ علیہم وہ جنوں میں جا کر ان پر آیات پڑھتے تھے. جن تو ان سے اتنے دور تھے کہ ان کو ان کی چوکھٹ تک رسائی ہی نہیں تھی، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کا نقشہ کھینچتے ہیں. وہاں کہاں حضرت داؤد اور سلیمان نے جا کر ان پر تلاوت پڑھی کی ہو آیات کی. لیکن بڑے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں انبیاء، اور چھوٹے لوگوں کے سامنے بھی، اور خود دونوں کے بیک وقت برحق نمائندہ ہوتے ہیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تمہیں اس آج کی لقاء سے ڈرایا کرتے تھے. قالوا شہدنا علی انفسنا وہ یہ کہیں گے کہ ہم
اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نقشے کھینچے ہیں وہاں اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں مل رہا کہ آمت الناس اور جن کٹھے کھڑے ہوں گے اور عوام بھی گواہی دیں گے اور جن بھی گواہی دیں گے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی یوم حشر کا ذکر ہے وہاں جنوں کی موجودگی کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ آیت سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا معنی وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی انسانوں میں سے بڑے لوگ اور عوام الناس میں سے بڑے لوگ، ان کو معاشر کہتے ہیں یا معاشر الجن، ان کے سردار یا چیدہ لوگ۔ اور ناس اور جن کا محاورہ بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ کسی حیثیت سے ہی وہ تفریق پا جائیں، یہ طرف الگ الگ ہو جائیں یا مل کے بھی رہیں تو سرداریاں الگ ہوں اور ان کے تابع لوگ الگ ہوں۔ یہ محاورہ ہے قرآن کا جو جن و انس پر صادق آتا ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم تو اپنے نفس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ غرہ دھوکے کو کہتے ہیں، مغرور۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا مغرور ہے تو اس لفظ مغرور میں ہی اس کا دھوکہ شامل ہے۔ وہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں لیکن بڑا نہیں ہوتا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ منکرین میں سے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے ہے کہ ان لم یکن ربک مہلک القری، کہ تیرا رب بستیوں کو یا کسی بستی کو کہنا چاہیے، القری بستیوں کو یا کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ قریہ واحد ہے اور قرا اس کی جمع ہے، تو محاورتاً کسی بستی بھی کہہ سکتے ہیں یا بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ کسی بستی کا ترجمہ میں نے اس لیے پسند کیا ہے کہ القرا میں تمام بستیاں شامل ہیں اور صرف بستیوں کو کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے مراد یہ ہے کہ سب بستیوں میں سے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کرتا بظلم، ظلم کے ساتھ۔ وَأَهْلُهَا غافلون، جبکہ اس کے بسنے والے غافل ہوں، بے خبر ہوں۔ یہاں واضح طور پر مہلک القری بظلم میں وَأَهْلُهَا غافلون، یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی بستی جب تک اس کو انذار کرنے والا، اس کو ڈرانے والا نہ آ جائے اس وقت تک اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ ایک یہ معنی ہے جو بڑا کھلا ہے۔ دوسرا ہے کہ مہلک القری بظلم، ظلم کی راہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے بسنے والے غافل ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بستیاں بغیر وارننگ کے بھی ہلاک کی جاتی ہیں جبکہ ان کے جاننے والے بسنے والے اپنے ظلم سے واقف ہوتے ہیں اور ان کے ظلم کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوتے ہیں، خود اپنے ظلم کے نتیجے میں، اللہ کے ظلم کے نتیجے میں نہیں۔ اور ان کو اس ظلم سے کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ ہم گندے لوگ ہو چکے ہیں، خبیث ہو گئے ہیں اور انصاف اور تقوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بستی میں الگ الگ وارنر آئے، پھر وہ بستیاں ہلاک کر دی جاتی ہیں، اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہاں غافل میں اہلھا غافلون میں ایک تو ہے اپنے حال سے، اپنے جرم سے غافل، دوسرا ہے اس بات سے غافل کہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ دونوں باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایسی حالت میں بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا کہ وہ اپنے ظلم سے ناواقف ہی ہوں، پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
دوسرا اس حالت میں ان کو ہلاک نہیں کرتا کہ عذاب کی علامتیں ظاہر نہ ہو چکی ہوں، ان کو دکھا دیتا ہے، خواہ کھلم کھلا ایک الگ رسول آ کر ان کو متنبع کرے، یا ایسے حالات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب اس ظلم کے نتیجے میں ہم پکڑے جائیں گے۔ اب بے حیائی عام ہے تو ایڈز کی بیماری وہ نشانی ہے جس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم غافل تھے، ان کو کھلم کھلا پتہ چل گیا ہے کہ اب خدا کی قدرت ہمارے مقابل پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے رتبے ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ لوگوں نے عمل کیا ہے اس کے مطابق ان کے رتبے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ تیرا رب غافل نہیں ہے، اما یعملون، اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں۔ مہلک القریٰ بظلم، ظلم کرتے ہوئے ہلاک کرنے کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں درستی ضروری ہے، اس میں حکمت تھی۔ آپ کو ماجد صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، حکمت یہ تھی کہ ظلم کی ضمیر دونوں طرف جاتی ہے۔ یکون ربوں کا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تیرا رب مہلک القریٰ بظلم، از راہ ظلم ان کو ہلاک کر دے، یا بظلم واہلھا غافلون، ان کے ایسے ظلم کے نتیجے میں غافل کر دے، ہلاک کر دے جن اس کا پوری طرح شعور ان کو نہیں پیدا ہوا، یعنی ان پر اس کی حجت تمام نہ ہو۔ اس لیے کسی ایک طرف خاص کرنے کی بجائے کسی بستی کو ظلم کرتے ہوئے ہلاک کرنے والا نہیں کر دیا تھا۔ یہ پورے واضح نہیں ہے، اس پہ دوبارہ مجھ سے مل لینا۔ بیان تو ایسا ہے جو دونوں طرف لگتا ہے اور وہ معنی وسعت کے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جس طرح ترجمہ کیا گیا یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجات ہیں اس کے مطابق جو اس نے عمل کیے یا انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو غافل ہوں اور یہاں رب غافل نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ بے شک غافل ہوں، مگر اللہ کو علم ہے کہ وہ اپنی غفلت کی حالت میں کیا کرتے ہیں، ان کا عمد غفلت کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس لیے جب وہ بات ان پر کھولتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک جھوٹی غفلت اپنے اوپر پہنی ہوئی تھی، جھوٹی غفلت کی چادر، اور جب ان کو بتا دیا جاتا ہے احساس بیدار ہو جاتا، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی بھی ہے، یعنی اگر کچھ کر دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، مالک کل ہے، کسی کے سامنے جواب نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے، لیکن ذو الرحمہ بھی ہے۔ اس لیے اگر وہ تمہارا اتنا باریکی سے خیال رکھتا ہے کہ تمہیں جب تک شعور نہ پیدا ہو جائے اس وقت تو تمہیں مارے نہ، ہلاک نہ کرے، شعور بیدار کرتا ہے، یاد دلا دیتا ہے کہ تم کیا لوگ ہو، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اس پر فرض ہے، وہ جانتا اور یہی کافی ہے، اس لیے وہ کرتا ہے کہ ذو الرحمہ بھی ہے۔ اور رحمت کا اس لیے اس سے تعلق ہے کہ اس شعور کی بیداری کے دوران کئی لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بچ سکتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، غنی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کا صفایا کر دے، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی جواب طلبی نہیں کر سکتا، اور تم اگر مٹا دیے جاؤ تو تمہارا یہ مٹایا جانا ظلم کی راہ سے نہیں ہوگا، یہ ذو الرحمہ کا فیصلہ ہوگا، یعنی ذو الرحمہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مخلوق اب رکھنے کے لائق نہیں رہی۔ مطلب ہے رحمت کے باوجود جبکہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، اگر وہ تمہیں مٹا دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور جس طرح اس نے اس سے پہلے
تم سے پہلے اور لوگوں کو کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا تھا، اس طرح کسی اور قوم کو اپنا خلیفہ بنا لے، کسی اور مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا لے تو یہ بالکل جائز ہوگا۔ جائز سے مراد ہے برحق ہوگا۔ ان یشاء یذہبکم، یہاں ان یشاء کا جواب یذہبکم میں ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل یذہبکم کی آگے پھر تصریح زائد انفارمیشن آ رہی ہے بعد میں، اس لیے نامکمل فقرہ نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور پھر تمہارے بعد یستخلف ایک قوم کو غلطی سے ترجمہ ہوا ہے تمہارا جانشین بنا دے، یہ درست نہیں، زمین پر جانشین بنا دے۔ یہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نہیں فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مخلوق ہی اور ہو، پھر زمین ان کے سپرد کی جائے۔ تو اس طرح کا استخلاف نہیں ہے جس طرح بعض انبیاء کے بعد بعض دوسری قومیں ان کا خلیفہ بنتی چلی جاتی ہیں، یا نبیوں کے بعد ان کا خلیفہ بنتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، بس وہ تمہارے بعد تمہارا کسی خلیفہ بنا دے۔ ما یشاء، اب یہاں ما کا لفظ بہت ٹیل ٹیل ہے، بہت معنی خیز ہے۔ میں یشاء نہیں فرمایا، ما یشاء فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے تبدیلی خلق کی طرف واضح اشارہ ہے کہ چاہے تو تمہاری خلق تبدیل کر دے، تمہیں ایک نئی مخلوق لے آئے، اور جو بھی ہو وہ پھر اسے پھر خلیفہ بنائے، تمہاری خلافت کا دور اپنے اختتام کو پہنچے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تمہیں اس نے اٹھایا تھا ایک اور قسم کی قوم کی ذریت میں سے۔ ایک اور قسم کی قوم کی ذریت کا لفظ بہت خوبصورت ہے ارتقائی مضمون کے پیش نظر، یعنی ایک قوم سے براہ راست نہیں اٹھتا اگلی قوم کا جو وجود، اس کا خمیر، بلکہ اس کی ذریت میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں سے پھر ایک نئی قوم کا خمیر اٹھتا ہے۔ یہ ساری کہانی ایوولوشن کی متحقق ہے، طے شدہ ہے کہ ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے پھر نئی چیز وجود میں نہیں آتی، ایک لمبا عرصہ اس کی نسلوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر پھر اچانک میوٹیشن کی ایک انقلابی تبدیلی کا مواد جمع ہو جاتا ہے۔ وہ جب جمع ہوتا ہے تو وہ پھر یوں پھٹتا ہے جیسے ایک اچانک ایک نئی چیز ظاہر ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قسم کی مخلوق تھی جس کی ذریت سے ہم نے تمہیں اٹھایا تھا، بس یہ جو واقعہ ہوگا یہ بھی تمہارا فوراً آنن فانن نہیں ہوگا کہ تمہیں مٹایا کوئی اور آ گیا۔ ایک لمبے دور میں سے گزرو گے، تمہاری ذریت میں ایسی اتفاقات پیدا ہو جائیں گی کہ ان سے ان اعلیٰ درجے کی مخلوق پیدا ہوگی اور وہ ماضی میں دفنا دیے جائیں گے، یہ ادنا چیزوں میں شمار ہو جائیں گے اس کے بعد۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اب یہ بھی صاف بتا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ عظیم الشان جس کی طرف اشارہ ہے، ورنہ انبیاء تو آتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ایک قوم کی ضروریت کے میں ایک اور قوم آ جاتی ہے، ایک اور نبی آ جاتا ہے۔ یہ وہ انبیاء والا مضمون یہاں نہیں ہے، ایک انقلابی مضمون ہے جس پہ بڑی تحدی سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ انما توعدون لآت، جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اب یہ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کے ماننے والوں کو یہ تو نہیں بتایا جا رہا کہ ضرور ہمیں تمہیں تبدیل کر دیں گے، دھمکی دی جا رہی اور تمہارے بدلے کسی اور کو لے آئیں گے۔ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں سے ایسا خطاب ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ بنی نوع انسان کو خطاب ہے، ان کے مٹ جانے کا ذکر ہے، ان کی ذریت میں سے ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کا ذکر ہے جو خدا کے منشاء کے زیادہ تابع ہو جائیں گے
اور پہلی قوم کی، پہلے انسانیت کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اتنی شدت کا وعدہ اسی لیے بنتا ہے یہاں، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کسی صورت بھی تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تو کہہ دے کہ اے قوم، میری قوم، یا قوم میں اصل میں قومی ہے، اور یا کے خطاب سے وہ یہ گر گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، میں بھی کچھ کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، اور تم ضرور جان لو گے، اور جلد تر جان لو گے اس سے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ صوفہ میں بعید کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، مگر شدت کے وقت بعید کے معنی اٹھ جاتے ہیں، جلد تر کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعلمون ثم سوف تعلمون، کلا ستعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس میں شدت اور بہت دور کے معنی نہیں ہیں، بلکہ شدت اور جلد واقعہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، مطلب ایک رد نہیں کرتا، مگر یہ امکان ہے کہ صوفہ اگرچہ بعید کا لفظ ہے، قرآنی محاورے میں شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعید کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بسا اوقات، یہ سمجھ لیجئے۔ تو یوں معنی ہوں گے، فسوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ عاقبت، آخرت کا جو گھر ہے وہ کس کے نصیب میں ہے، جس کو الدار کی عاقبت، الدار کا انجام نصیب ہوگا۔ یہاں صوفہ میں شدت کے علاوہ جو دور کے معنی ہیں وہ اس پہلو سے پائے جاتے ہیں کہ عاقبت الدار کا علم تو مرنے کے بعد ہوگا، تو وہاں صوفہ کا معنی شدت کے باوجود دور کی زندگی میں ہونے والے واقع، دور کے وقت میں ہونے والے واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سا یعلمو کا مطلب ہے وہ جان لے گا، جلد جان لے گا۔ اگر سیاق و سباق صوفہ کے لیے جلد کے معنی نہ ڈالائیں تو صوفہ سا کے مقابل پر ہوگا دیر میں جان لے گا۔ سا میں نے عنقریب جان لے گا، صوفہ میں نے دیر میں جان لے گا نسبتاً۔ لیکن صوفہ کا معنی قرآن کریم میں بارہا دیر کی بجائے قطعیت کے لیے استعمال ہوا ہے، لازماً جان لے گا۔ یہاں دونوں معنی پائے جاتے ہیں بیک وقت، کیونکہ عاقبت الدار سے مراد اگر آخرت کا گھر رہ جیسا کہ ہے تو اس کو فوراً تو نہیں کہہ سکتے ہم پھر، اس لیے من تکون لہ عاقبت الدار، یہ واقعہ قیامت کے دن خوب کھل جائے گا کہ کسے عاقبت الدار نصیب ہوئی۔ دوسرا، اگر پہلی آیت کے تعلق میں اس کو پڑھیں تو مراد یہ ہے کہ کن لوگوں سے خدا تعالیٰ آگے لوگ چلائے گا، کون خدا کے نزدیک باقی رہنے والے ہیں، اور کن قوموں کی صفیں لپیٹی جائیں گی۔ یہ مختلف معنی ہیں نو بدلنے سے بالکل۔ یہ اس معنی کا تعلق یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے سپرد دنیا کا آخری انجام کیا جاتا ہے یا دوسری قوموں کے سپرد دنیا کا آخری انجام کیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ چونکہ فوراً نہیں ہونا تھا، اس لیے صوفہ میں وعدے کی شدت تو ہے، لیکن عنقریب کے معنی یہاں نہیں پائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد جان لو گے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ معنی ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بالآخر اس دنیا میں جو الدار، غلبہ اور استحکام اور استقامت کس کو ملنی ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ملنی ہے یا دوسروں کو ملنی ہے۔ اور یہ واقعہ فوراً چونکہ نہیں ہونا تھا، کچھ عرصے بعد آخری دور میں ہونا تھا، اس لیے صوفہ کا لفظ شدت بھی پیدا کرتا ہے اور یہ مضمون بھی پیدا کرتا ہے۔ انہو، اب یہ جو دیکھیں نا، یہ جو اگلا آیت کا ٹکڑا ہے یہ اس کو تقویت دے رہا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون،
اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو کبھی کامیاب نہیں کرتا. اس لیے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام ہی بالآخر اقدار پر قابض ہو جائیں. یعنی دنیا کی آخری بادشاہت اور آخری استحکام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے حصے میں آئے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے اگائی ہیں، من الحرث والانعام، کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے. پیدا اللہ کرتا ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے. اور ایسے گدھے ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے یہ خدا کو ہم دیں گے اور یہ اپنے معبودوں کو دوسروں کو دیں گے. تو حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں، کوئی خدا کا حصہ، کوئی شریک کا حصہ، کوئی اس کا حصہ، کوئی اس کا حصہ. واقعہ یہ ہے کہ حصے اللہ تقسیم کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصوں کی تقسیم جو کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کی طرف سے کی ہے کہ 1/3 تم نے ضرور اپنے اولاد کے لیے رکھنا ہے، 1/3 سرمایہ کاری میں استعمال کرو، 1/3 تم خدا کی راہ میں قربان کر دو. یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، وہی حق رکھتا ہے. مگر یہاں یہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تقسیم کریں گے، یہ اللہ کا حصہ اور یہ فلاں کا حصہ اور یہ فلاں کا حصہ. کہتے ہیں قالوا ھذا للہ بزعمہم. بزعمہم نے بتایا کہ کس کا، یہ ان کا وہم ہے، ان کو خیال ہے. وھذا لشرکائنا، اور یہ ان کے شرکاء کا ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو شریکوں کو دیتے ہیں وہ تو اللہ کو بہرحال نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اللہ کا ہے وہ شریکوں کو دے دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. کہتے ہیں انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہم خدا کو دے دیں گے، یہ حصہ شریکوں کو دے دیں گے، یہ فلاں کو دے دیں گے. کہتے ہیں جو شریکوں کا ہے وہ ناپاک چیز تو اللہ کو پہنچ ہی نہیں سکتی، مگر جن شرطوں کے ساتھ وہ اللہ کو دیتے ہیں وہ بھی رد ہو جاتا ہے، وہ شریکوں کو ضرور پہنچ جاتا ہے. اللہ اس قسم کی قربانی کا ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرتا، یہ مراد ہے. سا ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں، کتنا بیہودہ فیصلے کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. اور اسی طرح ہم نے مشرکین میں سے بہت لوگوں کے لیے زینا، اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح زینا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے شرکاؤہم، یہ آ جانا تھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آگے آ جاتا ہے. ہاں، اسی طرح زینا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو میں سے کثیر تعداد میں لوگوں کو ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کا قتل خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں. یہ میں نے یہ پوچھنا تھا، لبسا یلبسو اور لبسا یلبسو کا میں نے ایک دفعہ تفسیر سے معنوں میں فرق کر کے بتایا تھا. یاد ہے آپ کو اچھی طرح؟ کون سا مجرد جو ہے ماضی، کون سی ڈیفلیکشن اس کی پہنانے کے معنوں میں آتی ہے، کون سے اشتباہ کے معنوں میں آتی ہے؟ مومن صاحب آپ کو پتا ہوگا، یاد ہوگا. لبس یلبس، لبس یلبسو کہ وہ تو ہے ہی، ایک لبس یلبسو بھی ہے. جی، لبس یلبسو لباس کے معنی میں، لبس یلبسو لباس کے معنی میں، اور لبس یلبسو اشتباہ کے اشتباہ کے معنی میں. یہاں یلبسو ہے اس لیے اشتباہ کے معنی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو میں نے دونوں احتمالات کو رکھ کے درمیان میں کیا تھا، مگر اس کو کھول کر ایک طرف کر دینا چاہیے.
میں نے یہ کیا تھا اور ان کی عقلوں پر ان کے اپنے دین کا پردہ ڈال دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اس کا ایک معنی ہے ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور عقلوں پر پردہ ڈالنا اشتباہ کا معنی بھی چونکہ رکھتا ہے، اس لیے پردہ اور اشتباہ کے مفہوم کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر چونکہ وہ ماضی مجرد کی مختلف ریفلیکشنز کی وجہ سے ایک واضح معنی دوسرے سے واضح طور پر الگ ہے، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ اس کو اشتباہ کے معنی ہی میں ہی رہنے دیں. بیک وقت دونوں شکار کرنے سے بعض تیر بیچ میں سے نکل جاتا ہے. سمجھیں؟ آپ نے کبھی کیا شکار بندوق سے؟ ان کو پتہ ہے، جنہوں نے کیا ان کو پتہ ہے. بعض بار دو فاختائیں اگر اس طرح فاصلے پہ بیٹھی نا تھوڑا سا، تو لالچ ہوتی ہے کہ ایک لائن میں نہیں ہوتی کہ ان دونوں کو بیچ میں ماریں، دونوں طرف برابر چھلے لگے، کسی کو بھی نہیں لگتا. ایک کو مارو تو یقینی ہو جاتا ہے. تو اس حص میں نے یہ بیچ کا نشانہ باندھا تھا، مگر میں نے سوچا کہ نہیں بات بنے گی نہیں، اس کو چھوڑ دیں. یلبسو کا معنی اشتباہ کا ہوگا. یلبسو علیہم دینہم، تاکہ ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں. کیوں جی مومن صاحب؟ لفظ یلبسو میں یہی معنی ہوگا. لیکن میرے ذہن میں یہ بات اور تھی، وہ یہ تھی کہ لیلدوہم و یلبسو علیہم دینہم، کہ وہ ان کا جو اپنا دین ہے اپنی اولاد کے اوپر بھی اس دین کا پردہ ڈال دیں. یہ میرے ذہن میں معنی پیدا ہوئے تھے. سمجھیں آپ بات؟ اشتباہ تو وہ بھی ہے، لیکن وہ پردے کے رستے سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اب اس کا لفظی ترجمہ پھر یوں بنے گا کہ ان کی مشرکین کو ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کا قتل خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے. لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ اپنے دین کے شبہات ان کی عقلوں پر ڈال دیں. ایک یہ معنی ہے، اپنے دین ان کا شبہات اور توہمات پر مشتمل ہے، وہ اپنے توہمات ان پر ڈال دیں، اور اس طرح ان کا دین بھی مشتبہ رہے. یہ ہلاکت ہے. اور ان کے شرکاء نے یہ چیز ان کو خوبصورت کر کے دکھائی ہے، یعنی جیسے بدبخت اور بہکے ہوئے ہم ہیں ویسے ہی ہماری اولاد ہو جائے. سیدھی بات یہ بنتی ہے. باوجود گمراہ ہونے کے دل یہی چاہتا ہے کہ اولاد بھی ایسی ہو. بس جن اشتباہات میں وہ کھوئے ہوئے ہیں، جن شکوک میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اولاد بھی ایسی ہو، اور ان کے شرکاء نے ان کو یہ بات اچھی کر کے دکھائی ہے کہ جیسے تم بدبخت ویسے ہی تمہاری اولاد بھی بدبخت رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا وہ نہ کر سکتے. ان کا یہ فعل اللہ کو مجبور نہیں کر رہا، مگر چونکہ خدا نے اپنی دنیا میں ان لوگوں کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی بنایا ہے اور اس کی آزادی بھی بخشی ہے، اس لیے اللہ یہ نہیں چاہتا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس ان کو چھوڑ دے اپنے حال پر اور اسے بھی جو وہ افطرا کرتے ہیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ کہتے ہیں کہ یہ انعام، یہ جانور، وحرث، اور یہ کھیتیاں، حجر، ممنوع ہیں. کس پر ممنوع ہیں؟ لا یطمعها الا من نشاء، کوئی ان کو نہ چکھے، کوئی نہ کھائے سوائے اس کے جسے ہم چاہیں. یعنی خدا کی کھیتیوں میں سے جو خدا نے مختلف لوگوں کو عطا کی ہوئی ہیں، بعض پر وہ چادر اپنی ڈال دیتے ہیں شرک کی، اور اپنے شرکاء کے نام کر دینے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اب ان کھیتیوں پر، ان پھلوں پر کسی کا حق نہیں ہے، ہم جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں اب ہم بتائیں گے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا،
اور اسی طرح چوپائیں ہیں جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے انعام حرمت ظہورها، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے جو ختم ہو چکی ہو۔ آج کل بھی سندھ میں اور بعض دوسرے علاقوں میں یہ جہالت کا، یہ ساہیوال کی طرف بھی بڑی مشرکانہ جہالت پائی جاتی ہے، ملتان کی طرف بھی بڑی مشرکانہ جہالت پائی جاتی ہے۔ ان میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی پیر آ کر کسی کی گھوڑی پر ایک دفعہ بیٹھ جائے تو اس کی پیٹھ دوسروں پر حرام ہو جاتی ہے، اور پھر اور کہ چونکہ کسی کے کام نہیں آتی وہ پیر کو ہی تحفہ دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ پیر چادر ڈال دیتا ہے اوپر کہ یہ اب میری ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی نیا رواج نہیں ہے، یہ شرک کی طرف لوٹ چکے ہیں لوگ، اور ان کے مولویوں کو قطعاً ذرا بھی اسلام کی غیرت اور حیا نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ دیکھتے نا کہ دیکھو کس طرح جہالت کے عرب کی طرف لوٹ چکے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ سندھ میں تو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ، اگر پیر جس پہ بیٹھا ہو اس گھوڑی پہ کوئی اور چڑھ جائے، اس لیے وہ ساتھ ہی جاتی ہیں، اور وہ پھر اچھی طرح چن لیتا ہے، دیکھتا ہے کس گھوڑی پہ میں نے بیٹھنا ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور اسی طرح وہ انعام، وہ چوپائے جن پر یہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، افطراءً علیہ، اس پر اللہ کے خلاف افطرا کرتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ضرور اللہ ان کو جزا دے گا، بما کانوا یفترون، اس سبب سے جو وہ افطرا کرتے رہے ہیں، جھوٹ موٹ باتیں اللہ کے متعلق گھڑتے رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی اس سے ملتی جلتی آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے وہ حرام ہے، اور یہ ترجمہ کیا تھا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا نہیں بلکہ کسی اور کا پڑھا جائے وہ حرام ہے، اور جس پر نہ پڑھا جائے دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ذبح کرتے وقت نہ بھی پڑھا گیا ہو، کھانے سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے۔ تو اس طرح ان دونوں باتوں کا انطباق ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف فقہاء نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ مثلا ایک موقف یہ ہے کہ اگر ذبیحہ پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لے تو اس کا کھانا حرام ہے، خواہ نام نہ لینا بھول سے ہوا ہو۔ یہ بھی ایک موقف ہے فقہاء کا، اس لیے آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ اس استنباط سب کا ایک جیسا نہیں ہے، الگ الگ استنباط ہے، دلیلیں بھی الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ آیت پیش کرتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے روک رکھا ہو، یعنی کنہوں نے روک رکھا ہو، وہ سکھائے ہوئے کتے یا شکاری جانور، پرندے ہوں یا کتے ہوں، وہ جس شکار کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ تمہارے لیے روک رکھا ہو، سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ یہ کہتے ہیں تم پہنچ جاؤ اور اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کر دو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ اس آیت سے وہ یہ استنباط کرتے ہیں۔ اور یہ آیت اِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس آیت میں جو فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک دوسری آیت میں، وہ کہتے ہیں یہ فسق ہے اس چیز کو کھانا۔ دوسری ہے دوسری دلیل ان کی یہ ہے، سدھایا ہوا کتا اگر تو نے نام لے کر چھوڑا ہو، یہ ایک غالباً حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جب کتے کو چھوڑو، یا قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی یہ مضمون ملتا ہے، مکلبین جو ہے جہاں لفظ آتا ہے نا کہ
اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو وہ جائز ہے، یعنی مرنے سے پہلے بھی، تمہارے پہنچنے سے پہلے بھی مر چکا ہو، اگر خدا کا نام لے کر کتا چھوڑا گیا ہو تو اس کے مرنے کے، جانور کے مرنے کے باوجود وہ جائز اس لیے ہوگا کہ جس طرح ایک ہتھیار پھیرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو چیز جائز ہو جاتی ہے، کتا ایک ہتھیار کا کام دے گا، اور پھر بسم اللہ کے بعد اس کا مارا ہوا تمہارے پہنچنے سے پہلے مر بھی جائے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ تیسری حدیث یہ پیش کرتے ہیں، جس ذبیحہ کا خون نکل جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھاؤ۔ جس ذبیحہ کا خون نکل جائے اور اللہ کا نام لیا ہو وہ کھاؤ، اس لیے کہتے ہیں اللہ کا نام پہلے لینا ضروری ہے، اور اللہ کی وہ جو یہ استنباط کرتے ہیں کسی پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، نہ لیا گیا اور تم اللہ کا نام لے دو، وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس جانور کو تیر لگ گیا ہو، خون نکلا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ کھاؤ۔ چوتھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ اس پر خدا کا نام لیا گیا یا نہیں، ہم کھائیں یا نہ؟ فرمایا آپ خدا کا نام لے کر کھا لیں۔ اس کے ساتھ آگے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے روایت میں ایسا جس سے یہ وہی استنباط کرتے ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے کفر چھوڑ کر مسلم ہوئے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہوئی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کی گئی تھی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو نئے مسلم ہوئے تھے، یہ اپنی طرف سے ایک استنباط پیش فرما رہی ہیں، لیکن اس استنباط پر بنا کرتے ہوئے اس موقف کے لوگ کہ اگر ایک دفعہ ذبح ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، خواہ غیر اللہ کا نام بھی نہ پڑھا گیا ہو، وہ پھر بسم اللہ پڑھ کر حلال نہیں ہوتا، یہ وہ موقف ہے جو میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ دوسرا موقف، وہ کہتے ہیں کہ ذبیحہ پر خدا کا نام لینا مستحب ہے، اگر عمدن یا سہون خدا کا نام نہ لیا گیا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حضرت امام شافعی کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور کھانے کی خاطر ذبح کیا گیا ہے تو حرمت کا تعلق محض غیر اللہ کے تصور سے ہے، اس لیے اللہ نے جس جانور کو تمہیں کھانے کی اجازت دی ہے اگر اس کا خون نکل گیا، ذبح ہو گیا ہے، تو ان کے نزدیک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ایک مستحب فعل ہے، یاد دہانی ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ پڑھا جائے تب حلال ہوگا۔ بس انسانی اغراض کی خاطر اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کا خون بہایا گیا ہو، اس میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، تو حضرت امام شافعی کا مسلک یہی ہے کہ وہ حلال ہے۔ واضح ہو گیا؟ دوسرا، ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہاں وہ یہ دوسرا مسلک یہ لیتے ہیں کہ انہو فسقن کی ضمیر لغیر اللہ کی احل لغیر اللہ کی طرف جاتی ہے اصل میں، کیونکہ فسق وہ چیز ہے جو غیر اللہ کے لیے حلال کی جائے، اور یہ ان کا استنباط ہے قرآن کریم سے۔ عطا جو بہت بڑے ایک محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، ان کا یہ مسلک ہے کہ اس آیت میں اس ذبیحہ کی مناہی ہے جو قریش، یا ان ذبائح کی مناہی ہے جو قریش اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے یا جو مجوس کیا کرتے تھے، اس کے سوا دوسروں کی مناہی نہیں ہے۔ ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد میتا ہے، یعنی
مارا ہوا اور تمہارے پہنچنے سے پہلے مر جانے والا میتا نہیں کہلاتا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جانور جو تبھی موت مر چکا ہو وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال نہیں ہوگا، یہ مراد ہے۔ دوسری دلیل یہ اس حدیث سے نکالتے ہیں اس موقف کے لوگ۔ پہلی دلیل کی قسمیں ایک ہی قسم کی مختلف شعبے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب وہ جو اس موقف کے قائل ہیں کہ اگر جانور کو مارا جائے اور مرنے سے پہلے یعنی اس تک پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا ہو، یا کسی نے انسانی غرض کی خاطر کوئی جانور ذبح کیا ہو، خون بہایا ہو اور بسم اللہ نہ پڑھی ہو، تو اس پر اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو جائز ہو جائے گا۔ یہ وہ موقف ہے، ان کی دلیلیں یہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ مسلمان پہلی حدیث ہے ابو داؤد کی، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ذبح کردہ حلال ہے، خواہ وہ خدا کا نام لے یا نہ لے، کیونکہ وہ اگر نام لے گا تو خدا ہی کا لے گا۔ یعنی اس میں اس کی وجہ بتائی ہے کہ غیر اللہ کا نام چونکہ نہیں لے گا اس لیے وہ اس کا جائز ہے۔ بس اگر یہ وجہ کسی اور میں پائی جائے کہ غیر اللہ کا کوئی تصور بھی اس کے ذبیحہ میں موجود نہ ہو تو اس پر بھی یہی موقف صادق آئے گا۔ دوسرے حدیث ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ مسلمان کا ذبح کردہ کھا لو، خواہ وہ خدا کا نام لے یا نہ لے، کیونکہ مسلمان کی ذات میں خدا کا نام موجود ہے۔ ایک یہ حدیث ہے جو الفاظ ایسے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے معلوم نہیں ہوتے، مگر غالباً کسی قاری نے یا سننے والے نے راوی نے اپنی طرف سے یہ بنا دیا ہوگا۔ یعنی جہاں تک میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، یہ جو طرز استدلال ہے، کیونکہ مسلمان کے نام میں خدا کا نام موجود ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی لگ رہے ہیں مجھے، مگر حدیث ہے۔ بہرحال امام شافعی نے حضرت عائشہ والی روایت سے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے خدا کا نام لینا ضروری ہوتا تو حضور ان لوگوں کو گوشت کھانے کی اجازت نہ فرماتے۔ یعنی حضرت عائشہ نے جو آخری استنباط فرمایا ہے اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے، اور صرف روایت پر بنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ قطعیت سے ان لوگوں کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے، مگر وہ ذبیحہ جو بیچنے کے لیے لاتے تھے وہ بتوں کے نام پر بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ قطعی بات تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بتوں کے نام پر وہ قربانی دیتے تھے ان کے استعمالات اور طرح کے تھے، ان کو شہر میں لا کر بیچا نہیں جاتا تھا۔ شہر میں وہی جانور لا کے بیچے جاتے تھے جو شکار کے دوران تیر کا نشانہ بنتے تھے یا بیچنے کی خاطر ذبح کیے جاتے تھے۔ یہ ہے استنباط۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر نام لینا بھول جائے تو کھانا جائز ہے، اگر عمدن نہ پڑھے تو پھر اس کا ذبیحہ ناجائز ہے۔ یہ موقف بہت عمدہ، اور ان سب موقف جو بیان کیے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجے کا معلوم ہوتا ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں نہ مسلمان نہ پڑھے اور کھا لو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ترغیب ہے، کھلی چھٹی ہے، چاہیں تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، اور نہ بھی پڑھیں گے تو جائز ہوگا۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ صرف یہ مطلب ہے کہ مسلمان اگر بھول جائے تو اس کا ذبیحہ ویسے ہی جائز ہوگا، اور چونکہ مسلمان نے کیا ہوا ہے اس لیے ہم بھی ذبیحہ کی نقطہ نگاہ سے دوبارہ اس پر بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کھانے پر جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ ذبیحہ غیر ذبیحہ سے قطع تعلق ہے، قطع نظر ہے۔ ایک یہ صورت بنتی ہے۔ دوسرا ہے مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے ذبح کرنے والا مگر انسانی غرض سے ذبح کیا گیا ہے تو اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو جائز نہیں ہے۔
اس لیے ہر وہ گوشت جو انسانی استعمال کی اغراض سے ذبح کیا جاتا ہے، قطعی طور پر ثابت ہو کہ شرک کا کوئی شائبہ اس میں نہیں ہے، اس کا کھانا جائز ہے اگر آپ بسم اللہ پڑھیں اور عمداً اس کو اس بھولی بسم اللہ کا قائم مقام بنا کر پڑھیں۔ ان سب باتوں پر نظر کر کے، ان آیات پر نگاہ ڈال کے میرا یہی موقف ہے، اور حضرت مسلم موعود کا یہی موقف تھا۔ انگلستان میں جب تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے موقف میں کچھ سختی تھی، مگر یہاں پہنچ کر سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ کا بین ہی یہی موقف بن گیا تھا۔ سمجھ گئے؟ یعنی صرف موقف ہی نہیں، میں نے خود آپ کو وہ گوشت کھاتے دیکھا ہے، میں لے کے آیا ہوں جس پر ذبح سے پہلے بسم اللہ کا ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ انسانی استعمال کی اغراض کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے جب یہ موقف اختیار کیا ہے تو چوہے ظفراللہ خان صاحب کی درخواست پر کہ یہ صورتحال ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ نتیجہ ہے، اگر آپ اس کو درست فرماتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں تو بات کھلنی چاہیے۔ اس کے بعد مجھے اجازت دی گئی کہ میں بعض ہوٹلوں سے وہ کھانا لاؤں جس میں مرغی نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں مرغی کی گردن مروڑی جاتی تھی اور اس کے بعد سٹن کر کے ذبح نہیں کرتے تھے، اب گردن کاٹ کے الگ کرتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اب تو بلکہ ذبح کر کے الٹا لٹکا دیتے ہیں تاکہ خون سارا رس جائے بیچ میں سے۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس لیے واضح طور پر دم گھٹ کر مری ہوئی چیز حلال نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ گوشت حلال سمجھا جاتا تھا، یعنی سمجھا گیا جس کو ذبح کیا گیا ہے انسانی استعمال کی خاطر، جس کے متعلق یقین ہے کہ غیر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، اس کو بسم اللہ پڑھ کے حضرت مسلم موعود نے ان سب باتوں کے علم کے باوجود کھایا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ایسا فتویٰ ہے جس پر عمل ہوا ہے، اور اکثر مسلمان کھاتے تو ہیں یہاں مگر بالارادہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ محض کھا لینا جائز نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا، یہ یاد دہانی کروانا ضروری ہے کہ خدا کی اجازت سے ہم کھا رہے ہیں۔ یہ ہے روح حلال اور حرام کی۔ اگر خدا کی اجازت کا کانشیس تصور موجود ہے تو جائز ہے، اگر نہیں تو پھر وہ ناجائز ہے، اور وہ جو مر چکا ہو اس طریق پر جس کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا ہو، اس پر لاکھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے وہ حلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ واضح ہو گیا موقف بالکل۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور وہ کہتے ہیں جو ان انعام یعنی مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے، وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ دونوں کھا سکتے ہیں۔ اب ان غلیظوں کا حال آپ دیکھ لیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی عطا کی ہے، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مردہ بچے بھی کھائے جاتے تھے، حالانکہ پہلے دن کا بچہ زندہ بھی ہو تو کھایا نہیں جاتا۔ کبھی پہلے دن کا پوٹا کسی نے چوزے کا بچہ کے ذبح کر کے کھایا؟ ناممکن ہے، کوئی انسان کھا ہی نہیں سکتا۔ اور جو مردہ پیدا ہوا ہو اس میں تو تھوکنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ ایسے جاہل لوگ تھے، یہ کہتے تھے ہاں یہ مردہ پیدا ہو گیا، اس کو تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ ان کے حالات کے وصفہم، اس کے مطابق ان کو جزا دے گا۔ وصف کا معنی ایک ہوتا ہے خوبی یا صفت،
ایک ہوتا ہے بیان کرنا. اس لیے اس آیت پہ میں ٹھہرا تھا اس کا کیا ترجمہ کیا جائے. سیجزیہم وصفہم کا ایک معنی یہ بنے گا اس صورت سے کہ جو وہ انہوں نے مسائل گھڑ رکھے ہیں، جو وہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو ضرور خدا جزا دے گا. اور دوسرے وصفہم کا مراد ہے ان کی خصلتیں پیش نظر رکھے گا، اور جیسا ان کا وصف ہے ویسی ان کو جزا دے گا. انہو حکیم علیم، وہ یقیناً بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، گھاٹا کھایا ان لوگوں نے، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے. یہ کون سی اولاد ہے جن کو بغیر علم کے بے وقوفی سے قتل کیا؟ پہلے ذکر گزر چکا ہے. ان کے شرکاء نے ان کو خوبصورت بنا کے دکھایا ہے. تو وہ جاہل لوگ جو اپنے بڑوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں بے وقوفی سے، بہت گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ حرام کر دیا انہوں نے جو اللہ نے ان کے لیے رزق کے طور پر پیدا کیا تھا. افتراءً علی اللہ، اللہ پر افتراء باندھتے ہوئے، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے. قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً گمراہ ہو گئے. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت دیے جانے والے نہیں، یعنی ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی یا وہ ہدایت پانے والے نہیں. اہتداء مہتدی کا معنی ہدایت پانے والا، کیونکہ ہدایت پانے والا بھی ہو سکتا ہے نا، یا صرف یہی ہے، جی صرف یہی ہے ہدایت پانے والا، نہ کہ مفعولی. مجھے خیال آیا کہ مہتدی یہاں فاعلی حالت میں ہے، اس لیے یوں یہ معنی ہوں گے کہ وہ ما کانو مہتد، یعنی حالت تو اس کی فاعلی نہیں ہے مگر معنی اسم فاعل والا ہے. کیوں جی امام صاحب، اتفاق ہے آپ کو؟ ہیں چلو ٹھیک ہے. وہ ہدایت پانے والے نہیں، کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. وہ ضد کیے بیٹھے ہیں، یا اپنے کردار کی وجہ سے ان کو ہدایت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. یہ پورا ہو گیا رکوع، یہاں تک تلاوت تھی. کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا، میرا خیال آدھا منٹ ہی رہ گیا ہوگا، اس لیے اسی پر ہم اب ختم کرتے ہیں اس کو.